قادر مطلق نے اس طرح سے پاک کیا. اور اکثر دیکھیے گا ذاکرین اور جو باز کرتے ہیں اس آیت پاک کو تلاوت کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت رسول کو پاک کر دے اتنا کہ جتنا ان کا حق ہے، طہارت اتنی عطا کر دے جتنی طہارت کا ہونا ان کا حق ہے. تو یہ حق کیا ہے؟ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جتنی طہارت عطا کی اتنی ہی طہارت کا حق ہے. حضور کو جتنی طہارت اللہ نے عطا کی وہی طہارت ان کے اہل بیت کو بھی عطا کی، یہی ان کا حق ہے. اور اس سلسلے سے میں علامہ قاضی ایاز کی بات یہاں لاؤں گا. علامہ قاضی ایاز آج سے 950 سال پہلے، تقریباً 1000 سال پہلے کے عالم ہیں، اسپینش عالم، اندلوسی عالم ہیں اور مالکی مذہب کے یہ تھے، صوفی تھے، قاضی رہے ہیں. ایک طویل عرصہ تک انہوں نے قضایا کا منصب سنبھالا. تو یہ طویل عرصہ تک انہوں نے قضایا کا منصب ادا کیا ہے. ان کی ایک کتاب بڑی مشہور کتاب ہے، کتاب الشفا. کتاب الشفا ان کی بڑی مشہور کتاب ہے اور ادباً اکثر لوگ اس کو شفا شریف بھی کہتے ہیں، اس کتاب کو شفا شریف بھی کہتے ہیں. اب اس کتاب میں حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو روضہ مقدس ہے، حضور کا جو روضہ مقدس ہے، اس مقدس روضے کے اندر جو مٹی ہے، وہ مٹی جس مٹی پہ حضور آرام فرما رہے ہیں، حضور کا جسم اطہر جس مٹی پر ہے یا جس مٹی سے مس، جو مٹی حضور کے جسم اطہر سے مس کر رہی ہے، جو مٹی حضور کے جسم اطہر کو بوسہ دے رہی ہے، اس مٹی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ مٹی جو جسم اطہر سے مس کر رہی ہے، اس مٹی کی طہارت، اس مٹی کا مقام یہ ہے کہ وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، عرش سے بھی اعلیٰ ہے. اب یہ عجیب سا لگتا ہے کہ عرش سے اعلیٰ کیسے ہو جائے گا؟ یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے دل میں کہ عرش. اب اس پر گرچہ یہ موضوع نہیں ہے ابھی آج کا، لیکن اس پر کچھ سوالات ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ نے اس پر لکھا کہ حضور کے قبر شریف کی مٹی عرش سے اعلیٰ کیسے ہو سکتی ہے جبکہ عرش تو اللہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے. اس پر علامہ تقی الدین سبکی، علامہ تقی الدین سبکی اور ابن تیمیہ ایک ہی پیریڈ کے آدمی ہیں. سبکی نے اس پر کچھ سوالات اٹھائے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو قدیم ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جب اس نے ارادہ کیا تو اس نے لوح و قلم بنائے، اس نے عرش کی تخلیق کی، اس نے دنیا بنائی. تو جب اس نے ارادہ کیا اس نے عرش و کرسی کو بنایا. جب عرش و کرسی کو نہیں بنایا تھا، عرش جب نہیں تھا تو وہ کہاں بیٹھتا تھا؟ یہ سوال. پھر ان کا ایک اور سوال تھا کہ کیا اللہ کا جسم ہے؟ کیا اللہ کا جسم ہے کہ وہ عرش پر بیٹھے؟ حال تو یہ ہے، یہ تو میری بات ہے کہ حال یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر اپنی نظروں کو گھماؤ گے اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. اتنا بڑا ہے اللہ، وسیع ہے، واسع ہے. وہ واسع جب عرش پر بیٹھتا ہے تو اس کے جسم کا کتنا حصہ عرش کے اوپر ہوتا ہے اور کتنا باہر ہوتا ہے. اس قسم کے سوالات علامہ سبکی نے اٹھائے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ عرش اللہ کا نہ کوئی جسم ہے اور نہ اس کے بیٹھنے کی در حقیقت عرش جو ہے یہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے. اللہ کی تجلیات کا مرکز. اللہ نے حضور کو مقام محمود پر بیٹھانے کا وعدہ کیا ہے.
مقام محبوب یہ کیا ہے؟ وہی تو عرش ہے۔ بہرحال یہ تو ایک الگ معاملہ تھا، چونکہ کچھ سوالات آپ کے ذہنوں میں آ سکتے ہیں، اس لیے میں نے یہ بات میں نے کہہ دی۔ لیکن میرا جو مقصد ہے کہنے کا وہ یہ ہے کہ قاضی ایاز نے یہ لکھا کہ وہ حضور کے روضہ اقدس کی مٹی، جو مٹی حضور کے جسم اطہر کو چوم رہی ہے، جو حضور کے جسم اطہر کو مس کر رہی ہے، اس کی طہارت کا عالم یہ ہے کہ وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ تو یہ تو عقیدہ جناب قاضی ایاز کا تھا۔ اب مرہون الارشاد القادری کا عقیدہ سنیے کہ اگر وہ مٹی جو جسم اطہر کو مس کرے وہ عرش سے اعلیٰ ہو، تو حضور نے جو فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو رسول کے جسم کا ٹکڑا ہو اس کا عالم کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا فاطمہ شجنۃ، شجنا کہتے ہیں درخت کے ان جڑوں کو جو آپس میں یوں ملے ہوئے ہوتے ہیں جن کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ شجنا وہ ہوتا ہے، وہ جڑیں ہوتی ہیں جن کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا کہ فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ شجنۃ منی، اور پھر مولا علی کے لیے فرمایا کہ لحم کا لحمی و دم کا دمی، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، علی تمہارا جسم میرا جسم ہے، تمہارا خون میرا خون ہے۔ تو یہ بتائیے کہ علی کا مقام کیا ہوگا، فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا مقام کیا ہوگا؟ مقام کیا ہوگا؟ اگر ہم قاضی ایاز کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر یہ مقام کہاں جاتا ہے؟